قومی احتساب بیورو نے سابق کور کمانڈر کراچی لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات کے خلاف اربوں روپے کی خورد برد کے الزام کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ نیب نے ریٹائرڈ 4 اسٹار جنرل احسن سلیم حیات اور نیشنل لاجسٹک سیل کے سینئر افسران کے خلاف اسی ادارے میں خدمات سر انجام دینے والے ایک سابق میجر کی جانب سے دائر کی گئی شکایت پر کارروائی شروع کی۔ سابق میجر اکرم رضا نے 2015 میں لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی تھی، جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ کئی فوجی افسران کو خام تیل کا غیر قانونی کاروبار چلانے پر ملازمت سے برطرف کیا گیا، جس سے قومی خزانے کو یومیہ 2 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ وہ اپنے بقایا جات اور فوجی حکام کی جانب سے ان پر عائد جرمانے کی رقم طلب کر رہے تھے۔ میجر کی پٹیشن کے ساتھ منسلک دستاویزات کے مطابق 17 افراد، جن میں 2 لیفٹیننٹ کرنل، 3 میجرز، مختلف رینک کے 6 سپاہی اور 4 عام شہری ان لوگوں میں شامل تھے جو تیل کے غبن کی مرتکب پائے گئے تھے، اور انہیں فوجی حکام نے 26 جنوری 2005 کو خام تیل کے غیر قانونی کاروبار کے جرم میں برطرف کر دیا تھا۔ میجر رضا نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ ان افراد کے گروپ کا حصہ نہیں تھے جنہیں برطرف کیا گیا تھا، بلکہ انہوں نے خام تیل کی چوری اور غیر قانونی فروخت کی نشاندہی کی تھی اور انہیں بغیر کسی وجہ کے گرفتار کر کے حراست میں لیا گیا تھا۔ اپنی درخواست میں سابق میجر نے کہا کہ انہوں نے اس اسکینڈل میں ملوث لوگوں کے خلاف FIR درج کروائی، لیکن NLC انتظامیہ ان پر خام تیل مافیا کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے دباؤ ڈالتی رہی اور انکار پر انہیں سنگین نتائج کی دھمکیاں دی گئیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سابق میجر کی نمائندگی کرنل ریٹائرڈ انعام الرحیم نے کی۔ واضح رہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق آرمی چیف ریٹائرڈ جنرل پرویز مشرف کی مبینہ بدعنوانی کے خلاف شکایت کے سلسلے میں کارروائی نہ کرنے پر نیب کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت کرتے ہوئے انسداد بدعنوانی کے نگران ادارے کو ہدایت کی تھی کہ صرف سیاستدانوں کو نشانہ بنائے جانے کا تاثر دور کیا جائے۔ نیب نے گزشتہ ماہ سابق میجر اکرم رضا کو ان کی شکایت کی جانچ پڑتال کے بارے میں آگاہ کیا تھا۔ نیب کے جاری کردہ ایک خط کے مطابق شکایت کو متعلقہ ڈائریکٹوریٹ کو بھجوا دیا گیا ہے۔ اپنی شکایت میں سابق میجر نے بتایا کہ وہ کراچی میں NLC کے ٹرانسپورٹ بٹالین میں دسمبر 2001 سے جنوری 2004 تک سیکنڈ ان کمانڈ کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں اور پھر 27 فروری 2006 تک مختلف ایجنسیوں کے نگران رہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے NLC کے اس وقت کے ڈائریکٹر جنرل میجر جنرل خالد ظہیر اختر کو خام تیل مافیا کی موجودگی کے علاوہ 100 ہینو بسوں کی خریداری میں بڑے پیمانے پر غبن کے بارے میں بھی آگاہ کیا تھا، لیکن انہیں گرفتار کر کے حراست میں لے لیا گیا۔ جنرل خالد ظہیر اختر ان 3 NLC جنرل افسران میں سے ایک تھے جو NLC اسکینڈل میں ملوث پائے گئے تھے۔ سابق میجر نے بتایا کہ یہ معاملہ کراچی کے تب کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل احسن سلیم حیات کے سامنے اٹھایا گیا، لیکن کوئی نتیجہ برآمد نہیں ہوا، بلکہ جنرل احسن سلیم حیات نے وائس چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد ان کی ملازمت سے برطرفی کی منظوری دے دی اور ان پر 2,93,000 روپے جرمانہ بھی عائد کر دیا۔ انہوں نے چیئرمین نیب جسٹس جاوید اقبال سے درخواست کی کہ وہ جنرل احسن سلیم حیات اور NLC کے دیگر افسران کے خلاف کارروائی کریں جنہوں نے فوجی خزانے کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ نیب ایک ریٹائرڈ جنرل کے خلاف کرپشن الزامات پر تحقیقات میں کیا اتنی ہی پھرتیاں دکھائے گی جتنی کہ سیاستدانوں کے خلاف دکھائی جاتی ہیں۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔